السلام علیکم، میں اختر کمال، اور میں اکثر سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتا رہتا ہوں اور اس کا مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بات یہ بتائی تھی کہ جس کا جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور جس چیز پہ آپ کچھ چاہتے ہیں کہ اس پہ میری کچھ ویڈیو آئے، تو پلیز ایک تو واٹس ایپ کے ذریعے اور میسنجر میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو جو ڈاؤن لنک ہے میرا، اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے تمام ویڈیو کی، اگر اس میں کمنٹ سیکشن میں جو بھی جس طرح کا آپ وہ چاہتے ہیں تو میرے لیے آسان ہوگا، کیونکہ میں موسٹلی جو ہے اس کو پرومپٹلی یا ڈیلی بیسس پہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی بھی ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ پورے معاشرے کے جو ایک پرابلم ہے، اس کا بڑے بچے سب شکار ہیں، اور کچھ دو جو اموات اس سلسلے میں ہوئی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا، تو پلیز ویڈیو پوری غور سے آپ دیکھیں۔ دوستوں، افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیارا دین ہے، دین اسلام، سچا دین، ہمارا آخری دین، آخری کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، اور اس کی جو کھلواڑ ہمارے اس وطن عزیز میں جس طریقے سے ہوتی ہے اس کے نام کو لے کے، تو وہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور کچھ لوگوں کو شاید برا لگے گا، میں تو بلکہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں سے دین کو جو ہے وہ بچائے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ انہی سے۔ I'm sorry to say this thing۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، بددیانتی، دو نمبری، رشوت، مار پیٹ، یہ وہ فلانا، لیکن بات جب ایک لائف سیونگ ڈرگس کی جو ایک جعلی دواؤں کی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اپنے کسی پیارے کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ ہو اور اس کو اگر جعلی دوا دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کو آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا، اور خاص کر یہ سوشل میڈیا پہ جو بڑے رنگین قسم کے اشتہارات، اور بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی دل فریب اشتہارات پورے فرنٹ پیج پہ سیٹرڈے سنڈے والے دن کہ یہ دوا ایسی اور جادوئی اثر رہنے والی، اور اس کو یوں، اور اتنے دن میں یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور جعلی خطوط ان لوگوں کے کہ جی میں یوں تھا، میں یوں تھی، یا فلاں تھا، اور مجھے یہ علاج اس طریقے سے ہوا، اور میں بالکل فٹ ہو گئی اور ہو گیا، اور یہ ہوا فلانا، میرا پاکستان کے فلاں شہر سے تعلق، میرا پاکستان، یعنی یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا جو پین پاکستان بیسس پہ یہ سسٹم ان کا کام کر رہا ہے، ایک آرگنائز سسٹم کام کر رہا ہے، ایک لیبارٹری چیک سسٹم میں کام کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھولے جو لوگ ہیں، شارٹ میموری جیسے میں کہتا ہوں، کہ وہ بیچارے اس کا استعمال شروع کرتے ہیں اور پھر وہ پرابلم میں ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ جادوئی اثر اور فوری افیکٹو یہ اس طریقے کی جو بات ہوتی ہے، اور جس میں کچھ اس طرح کا کچھ حقیقت بھی ہے، تھوڑا سا ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کارٹیزون کے بارے میں، کہ کارٹیزون جو ہے ایک طرح کا اسٹیرائڈ ہے، اور وہ اسٹیرائڈ کی استعمال سے فوری طور سے تو آپ کو جو ہے کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، بٹ ان دا لانگ رن جو ہے آپ جس طریقے سے آپ کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، تباہی اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر موت کا پروانہ آپ کے سامنے جو بھی وہ کرتا ہے اور اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کے ایک دو واقعات تھے جس کا مجھے کچھ تشدید گواہوں، تو میں نے کہا چلو آج اس موضوع پہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ پہلا جو میں قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک آفس میں کولیگ تھے اور بڑی اچھی فیملی تھی، اور وہ ریٹائرمنٹ ہوئے بعد میں، ان کا ایک 19 سال کا بیٹا تھا، اور اس نے کہا کہ بابا جو ہے میں جم جانا چاہتا ہوں، ورک آؤٹ، اور یہ وہ جیسے آج کل کے بچوں کو آتا ہے، میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں، اور اس طرح مسل بلڈنگ اور یہ وہ فلاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں ایسا کون سا وہ ہے، جیسا آپ جس طریقے کا آج کل کا جیسے ماحول ہو رہا ہے کہ ہم سب لوگ انڈور ہو کے رہ گئے ہیں، اور جیسی تباہی نوجوان نسلوں میں کہ وہ گیجٹس کے اندر ہی بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دور تھا کہ جو ہم نے بھرپور اپنا بچپن اور پلے گراؤنڈ اور یہ سارا کچھ، یعنی وہ بچہ پھر اس نے جو ایکسرسائز شروع کر دی، اور ماں باپ خوش تھے، چلو اس میں وہ لگا ہوا، اس کی امپرومنٹ ہو رہی ہے باڈی کی بھی، اور یہ وہ کھانا ہے یہ وہ۔ دوستو، اب یہ ہوا کہ اس بچے کو پتہ نہیں کہ ان کے کسی استاد نے یا کسی نے جو ہے آن لائن اس طریقے سے بتایا کہ فلاں مسلس کی بلڈنگ کے پرومپٹلی جلدی بڑھنے کے لیے یہ جو ہے دوا، بیسیکلی دیٹ واز دی اسٹیرائڈ۔ تو وہ اس نے کہیں سے منگایا، اور منگانے کے بعد وہ دوا اس نے اپنے شروع کی، اور پھر جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ وائل ون ڈے اینڈ آئی واز ود ہم، اور وہاں سے کال ایک دم اچانک آئی ان کی مسز کی اور میرے دوست کے پاس کہ بھئی وہ میرے جو صاحبزادی ہیں ان کی بہت حالت خراب ہے، اور آپ پہنچی۔ یہ بیچارہ ہی رش ٹو دی ہوم، اور اس نے وہاں دیکھا، اور بقول اس کے جو آگے کی اس نے کہانی بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وہاں ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل لینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تھوڑی کوما کی سی کنڈیشن ہے، اور کوما اس طریقے کے بعد جو تھوڑا سا جب وہ ریکوری کے موڈ میں تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دونوں جو کڈنی ہیں وہ فیل ہو گئے۔ اور دوستوں، بڑی ہی ایک پینفل 4-5 دن کے اس میں آل آف اے سڈن یہ تمام چیز ہوئی، اور آفٹر 4 and 5 days ہی ڈائڈ۔
اب اس ماں کا جو اندازہ آپ لگا لیں، اس واقعے کو آج 4 سال ہو گیا، اس کی آج تک وہ نیم پاگلوں والی حالت ہے، وہ چیخ چیخ کے اپنے بچے کے کپڑے دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. اور بیڈ لگ یہ ہوا کہ جب اس کا رزلٹ آیا اس کی ڈیتھ کے تقریباً کوئی 1.5 مہینے کے بعد، وہ A1 گریڈ میں وہ بچہ وہ پاس ہوا. اس کے والد کو جب وہ اس ٹراما سے نکلا، میری عادت نہیں ہے کسی سے وہ پوچھنے کی، کیونکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مائنڈ سائنس کے، مجھے پتہ ہے یہ چیزیں، یہ فلیش بیک کس طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ چیز کیا کریٹ کرتی ہے. اینی وے اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے جب وہ اسٹرائڈ لیا، وہ استعمال کیا، تو وہ امریکن اس میں جو ان کی ایک پرپورشنیٹ اور ایک میجرمنٹ تھی کہ اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، اتنا ویٹ ہونا چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، اس ایج میں ہونا چاہیے فلانا. تو یہ تو ویسے ہی ایک ینگ بندہ 19 سال کا، اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک گروئنگ ایج میں، اور اتنی اس کے اندر انرجی اور یہ سارا کچھ، جب اس نے یہ چیز استعمال کی، وہ ایک اسٹیبلش جو ہے آفٹر 30 یا 25-30 کے درمیان والے لوگوں کے لیے وہ اسٹرائڈ تھا، وہ اس نے استعمال کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جو ہے کڈنی فیل ہو گیا اینڈ ہی ڈائیڈ. دوستو انسپریشن کیا تھی؟ سوشل میڈیا. انسپریشن کیا تھی کہ یہ یوں ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اس نے یہ کہا، اس کی اس طرح باڈی مل گئی، وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ آپ کی باڈی پہ کیا اثر ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں. دوسری جو سٹوری ہے، یہ بھی ون آف مائی فرینڈ فادر کی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ جاب کی، بڑے اچھے صحت مند وہ رہے، ریٹائرڈ ہو گئے، اور کوئی انہوں نے نہ، یہ بات میں ریپیٹڈلی آپ ذرا غور سے سنیے گا، نہ کبھی سگریٹ، نہ پان، نہ چھالیا، نہ یہ وہ فلانا، اس طریقے کا بہت ایکٹیو آدمی، پیدل چل رہے ہیں سارا کچھ. لیکن 10-12 سال سے ان کو شوگر تھی، اور شوگر مینٹین تھی کیونکہ وہ واز ٹیکنگ انسولین، اور وہ کوئی اس طریقے کی بات نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ کچھ بچپن میں یا کچھ ان کے ٹین ایج میں، وہ جیسے ان کے دوست کے فادر نے، جیسے میرا دوست بتا رہا تھا کہ ان کو ایستھما یا کچھ الرجی والی کچھ اس طرح کی کنڈیشن تھی. تو کبھی کبھی جب موسم ویدر چینج ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اس طرح کے لوگوں کو پرابلم میں وہ آ جاتے ہیں سارا کچھ. تو وہ بھی کنٹرول میں تھا کوئی اس طریقے سے، کوئی ہائپر موڈ میں یا ایسے ڈینجرس زون میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. دوستو ان کے والد صاحب کو اسی طریقے سے جو ہے آن لائن یا کوئی اخبار میں یا ٹی وی میں یا جہاں سے بھی جس طریقے سے وہ جادوئی اثر رکھنے والی، پر اثر رکھنے والی، فوری آرام کرنے والے جو اس جھانسے میں بیچارے آ گئے، اور انہوں نے وہ دوا یوز کی. دوستو یہ عموماً جو دوائیں ہوتی ہیں، یہ ٹیبلیٹ کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ان کو دینے والے بڑے ریلیجیسلی ایک اچھے خطیر اماؤنٹ لے کے کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے ہفتے کا کورس ہے، اور اس میں ڈونٹ مس اٹ، اور آپ نے یوں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اور یہ وہ فلانا. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہے کارٹیزون تھوڑا سا تو فوراً افیکٹو کرتا ہے، تو اب ان کے دل میں اس چیز کا یقین اور وہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ کام کرے گا، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور وہ ریلیجیسلی. اور اس حد تک ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس پینی لیس ہیں، کچھ پیسہ نہیں ہے، لوگوں سے قرض لے کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4 بوتلیں، یہ 6 بوتلیں، یا 8 بوتلیں، جتنا بھی ان کا کورس تھا ہم اس کو پورا کریں. دوستو ان کے والد کو بڑا ہی ایک جیسے کہنا چاہیے ایک فٹس ٹائپ کا اور اٹیک ٹائپ کا ایسا ہوا، اور ریلیٹڈ ٹو الرجی اور ایستھما، اور وہ ان کو اس طریقے سے لے کے گیا. دیٹ تھنگ کنورٹڈ انٹو برین ہیمریج. اور اس کے بعد پھر وہ جس طریقے سے ایک آئی سی یو میں جو کنڈیشن ہوتی ہے، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے، ایٹ لاسٹ جو تھا وہ انکل کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بیٹے کے اندر بڑا ایک وہ تھا کہ یار، میں بڑی کیوریوسٹی تھی کہ میں پتہ کروں کہ واٹ ہیپن دیئر، اور کیا ایسا تھا وجہ. شوگر بھی کنٹرول تھی، فلاں بھی تھا، وہ تمام رپورٹس اور وہ تمام چیزیں بتا رہی. دوستو جو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ ذرا بڑے غور سے سنیں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد پان کب سے کھا رہے تھے؟ آپ کے والد پان کب سے کھا رہے تھے؟ چھالیا کا، یہ تمباکو اور اس میں جو بھی چونا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. اس نے کہا میرے والد نے تو زندگی میں کبھی پان نہیں کھایا یا سگریٹ، تو ان چیزوں سے بڑا دور تھے. کہنے کہ نہیں، آپ صحیح سے مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں. اب دوستوں ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ کارٹیزون یا یہ جو بھی اس کی کمپوزیشن تھی، جو ٹیبلٹ تھی سارا، اس میں بہت ہی بڑی کوانٹٹی میں جو یہ چونا جو پان کے ساتھ کھاتے ہیں یہ تھا. اور وہ انکل جو ہے 2 بوتلیں تقریباً جو ہے اس ٹیبلٹ کی کھا چکے تھے. اور اس سے ہوا گیا کہ ان کے جو سینے کے ساتھ جو لنگس کا ایریا تھا وہ بالکل ایک سیمیٹڈ، جیسے بقول ڈاکٹر کی اس طریقے سے ایک چیز تھی. اور اس نے ڈس فنکشنل اس چیز کو کیا. اور جب وہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ انسانی پمپ ہے جس سے کہ ہوا، کتنی اہم چیز ہے، آرگن اور قدرہ کی قدرت ہے، ہر چیز اپنے اس پہ جو کام کری. تو جب پمپ سے سانس ہی نہیں جائے گا تو کس طریقے سے آکسیجن اور پھر یہ اور وہ فلانا، دیٹ تھنگ کنورٹڈ انٹو جو ہے یہ آپ کا برین ہیمریج میں یہ سارا کچھ تھا. دوستوں یہ 2 کلاسک مثال میں نے آپ کو اس طریقے سے دی ہے کہ خدا کے واسطے جو ہمارے بچے ہیں، ماں باپ ان پہ نظر رکھیں، اور ماں باپ خود بھی
خود سوچ لیں کہ جو ایک ڈاکٹر، اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس لیبارٹری کا وہ جو دوا تھی اس کا وہاں سارا کچھ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دفتر تو ان کا ہے لیکن لیبارٹری وغیرہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے فرضی چیز تھی، بس خالی ایک موبائل یا اس طریقے کا وہ دیا تھا اور کچھ اس طریقے کا نہیں ملا کہ ویئر اباؤٹ یہ تھا کیا تھا۔ اس میں مجھے بڑا گلا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیجز کے جو ہے ایک اشتہارات ہوتے ہیں، لوکل جو کیبل جو ٹیلی ویژن والے وہ بھی یہ چیزوں کے ایسے نیم حکیم خطرہ جان لوگوں کے جو ہے نا ایڈ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں سادے کم پڑھے لکھے لوگ جن کے شعور نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور آنکھ بند کر کے وہ ان دواؤں کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 2 میں نے مثالیں دی، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں، بہت سارا جو اس طرح کا ڈیمیج ہے جو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ لہٰذا کبھی بھی جب ایک بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسکلیمر۔ اگر آپ دھوبی کی پرچی کبھی کپڑے دھونے دیتے ہیں اگر واشنگ فیکٹری میں، اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ زندگی بھر کبھی کپڑا جل گیا، دکان میں جل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وی ول ناٹ بی رسپانسبل، ڈسکلر ہو گیا، پھٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ یا اعلیٰ حکام وہ اگر ڈسکلیمر سمجھ کے ایک چیز کو، جس طرح سگریٹ کے پیکٹ میں اٹ از ڈینجرس فار کینسر اور یہ وہ فلانا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اثر ختم، یعنی ہم نے اپنا کام کر دیا، دیٹس اٹ۔ یا اسی طریقے سے جس طرح کال ہم کرتے ہیں، اور کرونا کا جو تھا ہم نے بد احتیاطی کی، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے ابھی ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹرکی میں ڈرون کے ساتھ انہوں نے مائکرو فون اور اسپیکر لگایا ہوا، اور وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ گھر میں رہیں، اور بالکل جو لوگ بتاتے ہیں کہ کرفیو والی سچویشن ہے، اور کچھ کنٹریز میں 2.5-3 لاکھ پاکستانی جو ہے نا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ماسک نہیں لگایا۔ دوستوں، حکومت کو عملی طور سے ان درندوں کو اور یہ چھپے ہوئے جو قاتل ہیں، یہ چھپے ہوئے جو بام ہیں، ان کے دیکھنا چاہیے کہ ورنہ یہ کتنے کروڑوں لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ یہ 2 اسٹوریز تو میں اس کا گواہ ہوں، اگر اس طریقے کی بہت ساری اسٹوریز ہیں کہ لوگ جو ہے اپنا سب کچھ کھول جاتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا بہت کیئرفلی خیال رکھیں، اور ہمیشہ ان کیس آف ایمرجنسی اور جو بھی ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور اپنے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود خوش رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی خوش رہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔